بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنرل نالج اکیڈمی میں خوش آمدید۔ میرا نام خالد حسین ہے اور ہسٹری کی سیریز میں آج ہم سمندر گپت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے چندر گپت موریہ کے کردار جو ہے اس کے بارے میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اشوک کے بارے میں پڑھا جو کہ چندر گپت موریہ کا پوتا تھا۔ اس کے علاوہ گپت حکومت کا قیام جو ہے وہ پڑھا جو کہ 320 عیسوی میں اس حکومت کی بنیاد رکھی گئی، ٹھیک ہے، اور چندر گپت اول نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور 335 میں اس نے وفات پائی۔ تو آج ہم سمندر گپت کے بارے میں جو ہے وہ پڑھیں گے۔ چندر گپت کے بعد اس کا بیٹا سمندر گپت تخت نشین ہوا جو ایک عظیم فاتح اور مدبر انسان تھا۔ جب اس نے حکومت سنبھالی تو ہندوستان میں ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی تھی، چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہو چکی تھیں۔ اس نے مملکت میں بہتری کے لیے کئی اقدامات اٹھائے۔ اس نے علم و فن، ادب اور ثقافت کو ترقی دی۔ اس نے ایک شاعر اور موسیقار کی حیثیت سے شہرت پائی۔ ملک میں کسان اپنی آمدنی کا ایک حصہ حکومت کو دیتے تھے۔ اس کے دور میں عوام آزاد تھے۔ اس عہد میں فن نقاشی اور مصوری اپنے عروج پر تھی۔ شہر میں خوبصورت باغ، حمام اور تالاب موجود تھے۔ ملک بھر میں سرائیں تعمیر کرائی گئیں۔ سمندر گپت نے بہت سے علاقے فتح کیے۔ اس طرح سمندر گپت ایک وسیع سلطنت کا مالک بن گیا۔ اس نے 40 سال حکومت کی۔ چندر گپت ثانی۔ سمندر گپت کے بعد اس کا بیٹا چندر گپت ثانی 375 عیسوی میں تخت نشین ہوا جو بکر ماجید کے لقب سے مشہور ہوا۔ اس نے تخت نشین ہونے کے بعد بنگال کے راجاؤں کو شکست دی۔ اس نے مالو، گجرات اور کاٹھیا واڑ کے علاقوں کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ اس طرح گپت سلطنت ایک وسیع علاقے تک پھیل گئی۔ گپت عہد میں سخت قوانین بنائے گئے تاکہ حکومت مضبوط ہو۔ اس عہد میں آرٹ کو بھی خوب ترقی ملی۔ وہ 38 سال تک حکمران رہا۔ گپت عہد میں ہندو مت کا احیاء۔ گپت عہد میں اصل میں ہندو مت کے احیاء کا دور ہے۔ ہندو مت کو زبردست عروج حاصل ہوا۔ بہت سے مندر تعمیر ہوئے۔ سنسکرت زبان کو ترقی دی گئی۔ ریاضی، سنگ تراشی اور موسیقی کو فروغ ملا۔ ہندو پیشواؤں نے مذہب کو نئے سرے سے پرکشش بنانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اس عہد میں سنسکرت کو ترقی ملی۔ آج کا ہندو مت اسی شکل میں موجود ہے۔ گپت خاندان کے آخری حکمران۔ چندر گپت ثانی کے بیٹے کمار گپت نے 42 سال حکومت کی اور 453 عیسوی میں وفات پائی۔ کمار گپت کے بعد اس کا بیٹا سکندا گپت حکمران بنا۔ اس کے عہد میں ہن قوم نے حملے شروع کر دیے۔ اس طرح گپت سلطنت قائم نہ رہ سکی۔ چندر گپت ثانی جو ہے اس کے بیٹے کمار گپت نے 42 سال حکومت کی تھی اور 453 میں فوت ہوا۔ اس کے بعد جو ہے کمار گپت کے بعد اس کا بیٹا تھا جس کا نام سکندا گپت تھا، اس نے وہ حکمران بنا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ہندوستان کی وحدت میں راجہ ہرش کا کردار 606 عیسوی تا 647 عیسوی۔ گپت خاندان کے بعد ہندوستان کی وحدت انتشار کا شکار ہو گئی۔ ملک کا بڑا حصہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گیا۔ ریاست تھانے سر کا راجہ ہرش وردھن تھا جس نے شمالی ہندوستان کو نئے سرے سے منظم کیا۔ ہرش 606 عیسوی میں تخت نشین ہوا تو ہر طرف انتشار اور بدامنی کا دورہ تھا۔ اس نے سیاسی انتشار کو ختم کیا اور پورے ملک میں ایک مضبوط حکومت قائم کی۔ اس کے پاس ایک مضبوط اور طاقتور فوج تھی۔ ہرش نے جنوبی پنجاب، کنوج، بنگال اور اڑیسہ پر قبضہ کر لیا۔ ہرش نے مالو پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اس نے سندھ اور نیپال کے علاقے بھی فتح کر لیے۔ ہرش نے دکن پر حملہ کیا لیکن ناکام رہا۔ اس نے شمالی ہندوستان کو فتح کر کے ایک مرکز پر متحد کر دیا۔ برصغیر میں ایک دفعہ پھر سیاسی وحدت اور امن و امان قائم ہو گیا۔ وہ ایک قابل اور ممتاز جرنیل تھا۔ وہ بہترین منتظم تھا۔ وہ رعایا کی بہتری کے لیے دن رات کام کرتا تھا۔
اس نے اپنی سلطنت کو کئی حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ اس نے باقاعدہ مرکزی سیکریٹریٹ بنا رکھا تھا۔ وہ ٹیکس جنس یا نقدی کی صورت میں وصول کرتا تھا۔ زرعی پیداوار کا چھٹا حصہ بادشاہ کے لیے مخصوص تھا۔ لوگ خوشحال زندگی بسر کرتے تھے۔ جرائم کی شرح بہت کم تھی۔ حکومت لوگوں کے ساتھ فیاضانہ سلوک کرتی تھی۔ ہرش وردھن علم و ادب کی سرپرستی کرتا تھا۔ وہ خود بھی شاعر، ڈرامہ نگار اور مصنف تھا۔ اس نے ملک میں درسگاہیں قائم کیں۔ وہ اچھے کام سر انجام دینے کے لیے نیند اور خوراک تک کو بھول جاتا تھا۔ وہ ایک دور اندیش حکمران تھا۔ اس نے ہمسایہ ممالک بالخصوص چین کے ساتھ دوستانہ مراسم استوار کر رکھے تھے۔ ہرش نے 647 عیسوی میں وفات پائی۔ اس کی وفات کے بعد شمالی ہندوستان دوبارہ انتشار کا شکار ہو گیا اور اس کی عظیم سلطنت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ آزاد ریاستیں۔ ہرش کی وفات کے بعد شمالی ہندوستان میں راجپوتوں نے کئی ایک آزاد ریاستیں قائم کیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ ان ریاستوں میں نمبر 1 پہ ہے کنوج۔ کنوج کا حکمران راجہ بھوج تھا۔ 9ویں اور 10ویں صدی میں اس ریاست کی وسعت گجرات سے بنگال تک پھیل گئی۔ مالو راجپوتانہ گجرات کی ریاستیں بھی اس میں شامل تھیں۔ راجپوتوں نے 12ویں صدی میں دہلی پر قبضہ کر لیا۔ ان حکمرانوں میں پرتھوی راج چوہان جو ہیں وہ نمایاں تھا، جسے 1165 سے 1192 عیسوی تک خاصی شہرت حاصل رہی۔ نمبر 2 پہ جو ریاست ہے وہ ہے دہلی۔ 10ویں صدی کے آخر میں مار خاندان نے دہلی پر قبضہ کر لیا۔ اس خاندان کا بانی راجہ اننگ پال تھا۔ 1170 عیسوی میں دہلی پر چوہان راجپوتوں نے قبضہ کر لیا۔ تامل 10ویں اور 11ویں صدی عیسوی میں جنوبی ہندوستان میں تامل ریاست قائم ہوئی جو کہ دکن سے سری لنکا تک پھیلی ہوئی تھی۔ نمبر 4 پہ ہے بنگال و بہار۔ 8ویں صدی عیسوی میں پال خاندان نے بنگال اور بہار پر قبضہ کر لیا۔ 11ویں صدی عیسوی میں سین خاندان حکمران بن گیا۔ بختیار خلجی نے 1203 عیسوی میں اس علاقہ کو دہلی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ نمبر 5 جنوبی ہند۔ راشٹر کوٹ خاندان 9ویں صدی عیسوی کے آغاز سے 973 عیسوی تک جنوبی ہند میں حکومت کرتا رہا۔ اس کے بعد چالوکیہ خاندان کی حکومت بنی۔ یادو خاندان 1200 عیسوی میں اس ریاست پر قابض ہو گیا۔ یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں۔ چینل پر آنے والے نئے لوگ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس سسٹم کو مزید بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ مجھے آپ کی فیڈ بیک کا شدت سے انتظار رہے گا۔ تو آج کی ویڈیو یہی تھی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔